نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ پچھلی جمعۃ المبارک کی کئی نشستوں سے ہم اسی موضوع پر گفتگو اپنی جاری رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کامیابی کے لیے دو بنیادی تقاضے بتائے، جن میں سے ایک ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ دوسرا اعمال صالحہ ہے، جیسا کہ سورہ بینہ کی آیت نمبر 7 میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور شعار بنا لیا، ان کے لیے حسر کے انداز میں اعلان کیا اولئک هم خیر البریہ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو میری تمام تر مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ کسی عام بندے کی کہی ہوئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے، کوئی جاننا چاہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر کون ہے، تو بس جس خوش نصیب کو اللہ صحیح معنوں میں یہ دو خوبیاں عطا کر دے، ایک ایمان اور دوسرا ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ، تو بس سمجھ جاؤ کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر یہی ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ کم و بیش قرآن پاک کے اندر 71 کے لگ بھگ مقامات ہیں جہاں اللہ رب العزت نے ایمان اور اعمال صالحہ کے حامل لوگوں کو کیا کیا اللہ کی بارگاہ سے انعامات ملیں گے ان کا ذکر کیا، جن میں سے کچھ آیات میں نے پچھلی نشست میں عرض کی تھیں۔ کسی ایک نشست میں ان ساری آیات کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ آج پھر ایک آیت کریمہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ سورہ بقرہ قرآن پاک کی دوسری سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 25 ہے، اور یہ وہ مقام ہے کہ قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کے اندر یہ پہلا مقام ہے جہاں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اور ان کی زبان اقدس سے کچھ لوگوں کو ایک خوشخبری اور بشارت سنوائی ہے، اور اپنے محبوب سے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، محبوب آپ بشارت دے دیں، آپ خوشخبری سنا دیں۔ یہ پہلا مقام ہے کہ باری تعالیٰ نے جہاں اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان لا کر اپنے محبوب کو کھڑا کیا ہے، اور اپنے محبوب سے فرمایا محبوب آپ انہیں بشارت دے دیں، آپ خوشخبری دے دیں۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ یا سورہ فاتحہ میں ایسا کوئی مقام نہیں ہے۔ یہ پہلی مرتبہ باری تعالیٰ نے اس مقام پر کہا، اور دیکھیے باری تعالیٰ نے پہلی جگہ جہاں باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان ڈالا ہے، تو ڈالنے کے لیے بھی آغاز خوشخبری سے کیا ہے کہ محبوب آپ انہیں خوشخبری سنائیں، آپ انہیں بشارت دے دیں۔ اب کن کو خوشخبری سنائیں؟ جن کو خوشخبری سنانے کا باری تعالیٰ نے اعلان کیا ہے یہ پھر وہی لوگ ہیں کہ جو اپنے کردار میں دو خوبیوں کے حامل ہوں گے، ایک ایمان اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ۔ فرمایا محبوب خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، ان کے لیے فرمایا ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، فرمایا ان لوگوں کے لیے پھر باغات ہوں گے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا،
اور ان کو جب بھی اس جنت میں سے کوئی پھل دیا جائے گا تو قالوا وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، تو وہ جنتی اس پھل کو پا کر کہیں گے کہ یہ تو اسی طرح کا پھل ہے جس طرح ہمیں دنیا میں بھی دیا گیا تھا۔ اور باری تعالیٰ نے فرمایا وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ہاں ان کو دیا تو اسی کے متشابہ دیا گیا تھا جیسے دنیا میں دیا تھا، مگر وہ ذائقے میں، لطف میں اس میں کہیں بڑھ کر ہوگا، شکل و صورت ویسی ہوگی۔ اور ساتھ فرمایا تو ان خوبیوں کے حامل ہوں گے، جنتوں میں جائیں گے، پھل دیے جائیں گے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے پاکیزہ ازواج ہوں گی، بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور پھر یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں اور باغات میں رہنے والے ہوں گے۔ تو یہ مقام سنانے کا مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے پہلا مقام جہاں اپنے محبوب کی زبان اقدس سے امت کو خوشخبری سنائی ہے، تو وہ خوشخبری بھی ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان اور اعمال صالحہ کے حامل ہوں گے۔ ان کو خوشخبری سنائی کہ محبوب انہیں بتا دو انہی کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، ان کو عمدہ ذائقے والے پھل دیے جائیں گے اور ان کے لیے پاکیزہ ازواج ہوں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم صحیح معنوں میں کامیابی چاہتے ہیں تو کامیابی ممکن نہیں ہے جب تک کہ کوئی شخص پہلے اپنے کردار میں ان دو خوبیوں کو پیدا نہ کرے، ایمان اور اعمال صالحہ۔ ایمان پر ہم اپنی گفتگو مکمل کر چکے ہیں اور پچھلی نشست سے ہم نے اعمال صالحہ کی بات شروع کی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اگر جاننا چاہیں کہ اعمال صالحہ کیا ہے تو یاد رکھیں اعمال صالحہ یہ نام ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کا ہے۔ اس سے ہٹ کر اعمال صالحہ کسی اور شے کا نام نہیں ہے، کیونکہ کوئی عمل اس وقت تک صالح بنتا ہی نہیں جب تک کہ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ بن جائے۔ یہ بنیادی کرائیٹیریا ہے، اور میں نے اس کے لیے ایک مثال عرض کی تھی، اور وہ قرآن پاک ہی سے میں نے وہ مقام آپ کی خدمت پہ عرض کیا تھا کہ کوئی جاننا چاہے کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، تو اس کے لیے کرائیٹیریا بڑا سادہ سا ہے کہ جو کچھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ نیکی بن گئی، اور جسے رد فرما دیا وہی گناہ ہو گیا۔ اور قرآن کی سند جو میں نے دی تھی، میں چاہتا ہوں کہ پچھلے مضمون کے ساتھ بھی ہم جڑ جائیں، تو باری تعالیٰ نے سورہ نون والقلم میں یہی بات فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس کا ایک معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ ڈائریکٹ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما رہے ہیں کہ محبوب بے شک آپ خلق عظیم پر ہیں۔ اعلیٰ کا لفظ پر کے لیے، اوپر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آقا کے اخلاق کو خلق عظیم کہنا یہ بھی بڑی عظمت کی بات ہے، اس پر بھی بات کریں گے ہم، مگر جو خاص بات بتا رہے ہیں جو فرمایا نا کہ آپ خلق عظیم پر ہیں، تو یہ پر اعلیٰ جو ہے یہ اس کا فائدہ دے رہا ہے، اور اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں خلق عظیم بھی نیچے ہیں، مصطفیٰ کی ذات کو ہم نے اس سے بھی اونچا بنایا۔ یہ اعلیٰ اس چیز کا فائدہ دیتا ہے۔ تو میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ کوئی پوچھے اس کا مطلب کیا ہے کہ خلق عظیم بھی نیچے ہوں اور آقا کی ذات کو اس سے بھی اونچا بنایا جائے، تو اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ دیکھیے اخلاق کی دو قسمیں ہیں، کچھ اچھے اخلاق ہوتے ہیں اور کچھ برے اخلاق ہوتے ہیں۔ سچ بولنا، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں سے پیار کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، الغرض یہ ایک لمبی فہرست ہے، اس طرح کے جتنے اخلاق ہوں گے ان کو ہم اچھے اخلاق کہیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں جھوٹ بولنا، دوسروں سے دھوکہ کرنا، فراڈ کرنا، کسی کا حق مارنا، کسی کے لیے اذیت کا باعث بننا، اس طرح کے جتنے اخلاق ہوں گے ان کو ہم برے اخلاق کہیں گے۔ تو اچھے اخلاق کی بھی ایک فہرست ہے اور برے اخلاق کی بھی ایک فہرست ہے۔
اور جو شخص جیسے اخلاق اپناتا چلا جائے گا اس کا خلق بھی ویسے ہی ہوتا چلا جائے گا۔ وہ اچھے اخلاق اپنا لے گا اس کا خلق اچھا کہلائے گا، وہ برے اخلاق اپنائے گا اس کا خلق برا ہو جائے گا۔ مگر سوال یہ ہے کہ وہ اخلاق جن کو ہم اچھے کہتے ہیں تو وہ اچھے بنے کیسے، اور جن کو ہم برے کہتے ہیں وہ برے بنے کیوں؟ اس کے لیے بھی تو کوئی کرائیٹیریا، کوئی پیمانہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو باری تعالیٰ نے بات فرمائی نا کہ محبوب خلق عظیم بھی نیچے ہیں، تیری ذات کو ہم نے اس سے بھی اونچا بنایا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محبوب اس کائنات کے اندر ہر کوئی اخلاق کا پابند ہے، مگر اخلاق خود محمد مصطفیٰ کے پابند ہیں۔ جیسے کوئی اخلاق اپنائے گا اس کا خلق ویسا ہوتا چلا جائے گا۔ اور اخلاق آقا کے کیسے پابند ہے؟ آقا اخلاق کے پابند نہیں ہیں، بلکہ سارے اخلاق ہاتھ باندھ کر دہلیز مصطفیٰ پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہر کوئی عرض کرتا ہے آقا مجھے لے لیں، مجھے لے لیں، مجھے لے لیں، بس آقا جسے لے لیں وہ اچھا بن جاتا ہے، جسے رد فرما دیں وہ برا بن جاتا ہے۔ تو اخلاق کے اچھے اور برا بننے کے لیے پیمانہ، معیار وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بس آقا جسے جسے لیتے گئے وہ اچھا بنتا گیا، جسے جسے رد فرما دیا وہ برا بنتا چلا گیا۔ تو اخلاق کے اچھے اور برا ہونے کے لیے کرائیٹیریا وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو باری تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کی ان بلندیوں پر فائز کر کے بھیجا، اور یہ اخلاق عطا کرنے کے لیے، یہ آپ کی سیرت طیبہ عطا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے 12 ربیع الاول کی صبح اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لبادہ بشری میں بھیجا، اور بھیج کر فرمایا کہ لوگوں دیکھو میں نے اپنا محبوب بھی تمہیں عطا کر دیا۔ اور یہ قرآن پاک کی بات ہے، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، فرمایا مومنوں میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب ہی عطا کر دیا۔ فرمایا بے شک اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا جب انہی میں سے اپنے رسول کو مبعوث کر دیا، پیدا کر دیا۔ حالانکہ محبوب کسی کو دینے کے لیے نہیں ہوتی، ذرا سوچو نا اس کا کتنا کا بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنا محبوب بھی ہمیں عطا کر دیا، اور عطا کر کے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، محبوب میں نے عطا کر دیا ہے، بس اب میرے محبوب کو تکتے چلے جاؤ اور ان کی سیرت طیبہ کے رنگ میں خود کو رنگ کر اپنی دنیا بھی سنوارتے چلے جاؤ اور اپنی آخرت بھی سنوارتے۔ فرمایا تمہارے اعمال کے لیے، تمہاری سیرت کے لیے، تمہارے کردار کے لیے، تمہاری زندگیوں کے لیے اگر بہترین ماڈل اور نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی سیرت اور سنت ہے۔ ان کو میں نے ماڈل بنا کر بھیجا، ان کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ بس تم اپنی اعمال کو اگر سنوارنا چاہتے ہو، یہ جو 2 بنیادی تقاضے ہیں نا، ایک ایمان اور ایک اعمال صالحہ، تو فرمایا تمہارے اعمال صالحہ کے لیے کوئی ماڈل اگر ہے، کوئی نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ سیرت طیبہ ادا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس محبوب کو جسے اس نے صدیوں حریم ناز کے پردوں میں رکھا تھا، 12 ربیع الاول کی صبح لبادہ بشری میں باری تعالیٰ نے وہ محبوب بھی ہمیں عطا کر دیا، اور عطا اس لیے کیا تاکہ ہمیں اس نبی کی سیرت ملے، اس نبی کا کردار ملے۔ کیونکہ اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لبادہ بشری میں تشریف نہ لاتے تو ہم بشروں کو زندگی گزارنے کا کوئی رنگ ڈھنگ میسر نہ آتا۔ ہمیں سکھانے کے لیے کہ اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، پڑوسیوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے، اپنوں سے کیسے برتاؤ کرنا ہے، دشمنوں سے کیسے برتاؤ کرنا ہے، اللہ کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، بندوں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، یہ سب کچھ سکھانے کے لیے 12 ربیع الاول کی صبح اللہ نے محبوب بھی لبادہ بشری میں ہمیں عطا کر دیا۔
تاکہ محبوب آپ جائیں اور ان کو زندگی گزارنے کا کوئی رنگ ڈھنگ میسر آئے۔ مگر المیہ یہ ہے کہ ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں کر لیتے ہیں، جشن مناتے ہیں، پوری دنیا میں ایک دھوم مچا دیتے ہیں کہ ہمارے آقا آ گئے۔ وہ ہم گلیاں بازار سجا کر بھی خوشیاں کرتے ہیں، لائٹنگ کر کے بھی کرتے ہیں، جلوس نکال کے بھی کرتے ہیں، میلاد کے جلسے کر کے بھی کرتے ہیں، اور پھر 12 ربیع الاول کے دن کو ایک جشن کا سما بنا کر بھی آقا کی آمد کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنا بڑا محبوب عطا کر دیا۔ مگر کیوں عطا کیا، کس مقصد کے لیے انہیں بھیجا، ہم کہتے ہیں اس سے ہمارا سروکار ہی کوئی نہیں۔ اس پہلو کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں۔ دیکھیے آقا کی آمد اور آقا کی ذات اقدس کے ساتھ محبت، عشق اور ادب والا تعلق، جس کا میں ذکر پہلے کر چکا ہوں، اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ تو یہ جو آقا کی آمد پر ہم خوشیاں کرتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اگر آقا کی ذات اقدس سے محبت ہے تو ان کی آمد کی خوشیاں ہونی چاہیے۔ سال کے بعد پلٹ کر جب وہ مہینہ آئے، وہ دن آئے، تو یقیناً انسان پر ایک کیفیت طاری ہونی چاہیے کہ یہ وہ دن تھا جس دن کی عظیم نعمت ہمیں ملی تھی، اور یہ خوشی وہی کرے گا جس کے دل میں آقا کی محبت اور عشق ہوگی، کوئی تعلق ہوگا۔ اس کو اللہ نے ایمان کے ساتھ منسوب کیا۔ اس پر ہم کئی نشستیں ذکر کر چکے ہیں، وہ مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ مگر بھیجا کیوں نبادہ بشری میں باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا؟ آپ موجود تو پہلے بھی تھے، جہاں بھی تھے، جس حال میں بھی تھے، تو بھیجا اس لیے تاکہ اس امت کو اس نبی کی سیرت ملے۔ آقا کی آمد کے جشن منانے تک تو بات درست ہے، ہونی چاہیے، وہ ایمان کا تقاضا ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ مگر خالی اگر اتنا کر کے ہم نے بس کر دی تو یہ میلاد ادھورا ہوگا۔ میلاد پورا تب ہوگا کہ آقا کی آمد کی خوشیاں بھی کریں، جشن بھی منائیں، آپ پوری دنیا کو بتا دیں کہ آقا اس دن تشریف لائے تھے، مگر جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا اس سیرت طیبہ کے رنگ میں خود کو رنگ کر پھر اپنی دنیا بھی سنواریں اور اپنی آخرت بھی سنواریں۔ اگر اس سیرت طیبہ کو نہ اپنایا، آقا کے نقش قدم پر نہ چلے، آپ کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ نہ بنایا، تو یاد رکھیں کہ میلاد ادھورا ہوگا۔ میلاد پورا ہوگا ہی تب کہ آقا کی آمد کے جشن بھی کریں، اور پھر آقا جو سیرت طیبہ لے کر آئے اس سیرت طیبہ کے رنگ میں خود کو رنگ کر ایسے سنور جائیں کہ جو دیکھے بے ساختہ اس کی زبان سے نکلے کہ جس نبی کے غلام اتنے اچھے ہیں وہ نبی خود کتنی شان والا۔ پھر مزہ ہے میلاد منانا۔ بس یہ پہلو ہم نظر انداز کرتے چلے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ نشستوں کے اندر ہم اسی پر فوکس کریں گے تاکہ اس کی اہمیت کا بھی ہمیں پتہ چلے، اور پھر آقا کی سیرت طیبہ کیا تھی، انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ اس مضمون کو پھر ہم آگے لے کے چلیں گے۔ اب آپ کو دلچسپ بات جو آپ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت طیبہ جو آپ کو ہمارے اندر مبعوث کر کے ہمیں عطا کی، اسی سیرت طیبہ کو اللہ رب العزت نے ہمارا دین بنایا ہے۔ وہ دین جس دین کو ہم دین اسلام کہتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہی ہے۔ وہ دین جو صرف اسلام ہے، وہ دین اسلام اگر کوئی جاننا چاہے کہ وہ دین کیا ہے تو میں زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ دین سارے کا سارا از اول تا آخر وہ نام ہی کملی والے آقا کی سیرت اور سنت کا ہے۔ دین اس سے ہٹ کر کسی اور شے کا نام نہیں ہے۔ جو کچھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ آپ کی سنت فعلی بنتی ہے۔ جو کچھ آپ نے فرمایا اس کو سنت قولی کہتے ہیں، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا، کسی اور نے کوئی عمل کیا اور آپ نے اس سے منع نہیں کیا، آپ نے خاموشی اختیار کی، تو آپ کی خاموشی بھی اس عمل کے حق ہونے کی دلیل بن گئی۔ تو عمل کسی اور نے کیا مگر وہ عمل بھی سنت آقا کی کہلاتا ہے، کیونکہ آپ نے منع نہیں فرمایا، آپ نے تائید کر دی، اور اس کو کہتے ہیں سنت تقریری۔
سنت قولی، سنت فعلی اور سنت تقریری، ان تینوں قسم کی سنت کو ملا لیا جائے تو یہ کل دین بنتا ہے، جس دین کا نام ہے دین اسلام۔ اس سے ہٹ کر دین کسی اور شے کا نام نہیں ہے۔ تو میں نے کئی بار یہ جملہ ممکن ہے پچھلی نشستوں میں کہا ہوگا، اور یقیناً کہا ہوگا کہ اگر کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ اگر دین سارے کا سارا نبی کی سیرت اور سنت کا نام ہے تو پھر کتاب کیا ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ تو میں سادہ سا ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جس کو جتنی سمجھ آ جائے اس کو اپنے من کی تختیوں پر نوٹ کر لیں کہ دین سارے کا سارا وہ نام ہے نبی کی سیرت اور سنت کا۔ رہ گئی کتاب، تو کتاب تو اس سیرت کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا ایک الوہی انتظام ہے، اور یہ قرآن خود سیرت مصطفیٰ کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا نا کہ ام المومنین ذرا بتائیں ہمارے آقا کے اخلاق کیسے تھے؟ جواب دیتی ہیں کانا خلقہ القرآن۔ پوچھنے والے کیا تو نے قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا؟ یہ سارے کا سارا قرآن مصطفیٰ کی اداؤں کا نام ہے۔ یہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نام ہے۔ تو آقا کے اخلاق پر مشتمل کتاب اگر کسی نے دیکھنی ہو تو وہ یہی اللہ کا قرآن ہے۔ ایک کملی والے آقا کی سیرت وہ ہے جو آقا کے غلام لکھتے ہیں۔ کسی نے اسوہ کامل کے نام سے لکھی، کسی نے سیرت النبی کے نام سے لکھی، کسی نے ضیاء النبی کے نام سے لکھی، حضور شیخ الاسلام نے سیرت الرسول کے نام سے لکھی، اور ایک ہمارے آقا کی سیرت طیبہ وہ ہے جو قرآن کی شکل میں خود خدا نے لکھی ہے۔ یہ قرآن خود سیرت مصطفیٰ کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا ہے وہ بڑا معرفت سے لبریز ہے۔ پوچھنے والے نے تو صرف اتنا سوال کیا تھا نا کہ ام المومنین ذرا فرمائیں ہمارے آقا کے اخلاق کیسے تھے۔ ممکن ہے اس کے ذہن میں میرے آقا کے اخلاق کا تصور کو بڑا محدود سا ہو کہ یہ چند ایک گن کے بتائیں گی کہ آقا کے یہ اخلاق تھے، یہ اخلاق تھے، یہ اخلاق تھے۔ ایک تو ام المومنین نے اپنے جواب کے اندر اس سوال کرنے والے کی اصلاح کر دی کہ میرے آقا کے اخلاق کوئی ایسے نہیں ہیں کہ جن کو گن کے بتایا جا سکے یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا۔ دیکھیں نا، ان سے بڑھ کر معرفت کا حامل کون ہوگا؟ 8000 کے لگ بھگ صحابہ کرام ہیں جن کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شاگرد ہونے کا شرف ملا ہے، جنہوں نے ان سے دین سیکھا۔ تو جن کو آقا کی صحبت میں رہنے کا اتنا وقت ملا، ان سے بڑھ کر معرفت رکھنے والا اور کون ہوگا؟ اور ان سے بڑھ کر معرفت سے لبریز جواب کس کا ہو سکتا ہے؟ اور آپ نے کمال جواب دیا ہے، جسے کہتے ہیں نا سمندر میں کوزے کو بند کر دیا، یہ انہوں نے جواب دیا ہے۔ اور ایک جملے میں اتنا کچھ بیان کر گئیں کہ آپ فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن۔ اے پوچھنے والے، آقا کے اخلاق کے بارے میں پوچھتا ہے تو میں گن گن کے کیا بتاؤں؟ یہ اللہ کا سارا قرآن یہ مصطفیٰ کے اخلاق ہیں۔ اس پر جتنا غور کرتے چلے جائیں نا، بندہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے کہ ام المومنین نے جواب کیا ارشاد فرمایا۔ اس کی جتنی ڈیپتھ اور گہرائی میں جائیں بندے کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی ہے۔ ادب کی بھی انتہا کر دی اور عظمت مصطفیٰ کو بیان کرنے کی بھی حد کر دیا۔ اچھا، انہوں نے ڈائریکٹ یہ بات نہیں کہی کہ ہمارے آقا کے اخلاق اللہ ہی کے اخلاق ہیں، یہ جملہ بھی کہا جا سکتا تھا، اور حقیقت میں وہ کہنا یہی چاہ رہی ہے۔ دیکھو نا، قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے۔ تو جب کلام اللہ کا ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو قرآن کی ہر آیت، ہر لفظ اور ہر حرف یہ اللہ کی صفت ہے۔ یہ قرآن صفات الہیہ ہے۔ اور جب وہ کہہ رہی ہیں کہ قرآن ہمارے آقا کے اخلاق ہیں، تو در حقیقت وہ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ ہمارے آقا کے اخلاق وہی ہیں جو اللہ کے اخلاق ہیں، مگر یہ جملہ زبان سے نہیں کہا، یہ ادب ہے۔
مگر جملے کے اندر کیا سب کچھ دیا، جس میں فرمایا نا کانا خلقہ القرآن، اندر خانے بات وہی کی، مگر ادباً اللہ کا نام نہیں لیا، مگر یہ کہہ کر کہ آقا کے اخلاق یہ سارا قرآن ہے، یہ کملی والے آقا کی سیرت اور عظمت کو بیان کرنے کی حد کر دی ہے۔ اور باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ جو جملہ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ محبوب آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، آپ کے اخلاق خلق عظیم ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے چشمے تصور میں لائیں نا، آقا کے اخلاق کی عظمت اور بلندیوں کا عالم کیا ہوگا کہ جس خلق کو وہ خدا ہو کر خلق عظیم کہہ رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا، کسی کے اخلاق کو آپ عظیم کہیں، میں عظیم کہوں، یہ کچھ اور بات ہے، اور کسی کے اخلاق کو وہ خدا خلق عظیم کہے تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے ایک موقع پر یہ بیان کیا، ارشاد فرمایا کہ کوئی عظیم اس وقت تک کسی کو نہیں مانتا جب تک وہ اس سے اونچا نہ ہو، جہاں تک بندے کی اپنی اپروچ نہ ہو، اپنی رسائی نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا کام کر کے دکھائے تو اس کو لوگ مانتے ہیں کہ یہ بڑا عظیم شخص ہے، اپنے سے اونچے کو، اپنے سے بڑے کو کوئی عظیم کہتا ہے۔ اب خدا سے بڑا تو ہو کوئی نہیں سکتا، مگر چشم تصور میں لائیں، باری تعالیٰ ایک تو ہمیں میسیج اور پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں ذرا اس بات کو چشم تصور میں لا کر سوچو کہ اس خلق کی عظمت اور بلندیوں کا عالم کیا ہوگا کہ جس اخلاق کو اور خلق کو میں خدا ہو کر خلق عظیم کہہ رہا ہوں۔ اور باری تعالیٰ نے ان اخلاق کو خلق عظیم اسی لیے کہا کہ آقا کے اخلاق اپنے اخلاق نہیں ہیں، بلکہ وہ خود اللہ ہی کے اخلاق تھے، اور اللہ کے اخلاق سے آگے کوئی عظمت والی شے ہو نہیں سکتی ہے، اس لیے ان اخلاق کو باری تعالیٰ نے خلق عظیم کہا۔ اور قبلہ حضور نے فرمایا کہ جب قرآن اترتا، ویسے تو معلوم نہیں اللہ رب العزت نے پہلے ہی آپ کو کتنا عظیم پہ کر خلق کا بنا کے بھیجا ہوگا۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں نا، ان سے گناہ سرزد ہر نبی کو باری تعالیٰ جب بھیجتا ہی ہے نا تو اسے معصومیت کا پیکر بنا کے بھیجتا، ان کو طبعاً بناتا ہی ایسے ہے کہ جن سے گناہ سرزد ہو سکتا ہی نہیں۔ معصوم ہونے کا معنی یہ ہے ان کے اندر یہ داعیہ ہی نہیں ہوتا، یہ خاصیت رکھی ہی نہیں ہوتی کہ ان سے گناہ سرزد ہو جائے، بشر ہو کر بھی ان سے گناہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر ہر نبی کو اس شان کے ساتھ بھیجا جاتا ہے، اور یہ بات بھی قابل غور ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی نبی جب نبوت کا اعلان کرتا ہے تو اس کے بعد یہ شان ملتی ہے، نہیں، وہ ممکن ہے، میں عام انبیاء کی بات کر رہا ہوں کہ نبوت سے پہلے ان کو خبر نہ ہو کہ اللہ نے ہمیں اس مقام پر فائز کرنا ہے، وہ پھر وہی آتی ہے، وہ نبوت کا اعلان کر دی، مگر اس سے پہلی بھی جتنی زندگی نبی کی گزرتی ہے وہ بھی اللہ کی نافرمانی دور دور تک بھی شائبہ نہیں ہو سکتی۔ تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا، اللہ نے آپ کو کیسا بنا کے بھیجا ہوگا۔ اور پھر جب قرآن اترنا شروع ہوا تو قبلہ حضور فرماتے ہیں بس یوں سمجھیں کہ قرآن کی ایک ایک آیت اترتی، آقا کا اپنا رنگ اترتا چلا جاتا اور اللہ کے اخلاق کا رنگ چڑھتا چلا جاتا۔ فرمایا ادھر قرآن کے نزول کی تکمیل ہوئی اور ادھر صورتحال یہ تھی کہ ذات مصطفیٰ کی تھی مگر اخلاق سارے خدا کے تھے۔ ایسا اللہ نے رنگ چڑھا دیا اپنے محبوب۔ ہمیں صرف اس نے اپنے محبوب کی زبان اقدس سے یہ پیغام سنوایا، محبوب نے بتاؤ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ لوگوں خود کو اللہ کے اخلاق کے رنگ میں رنگ لو، کوشش کرو کہ اللہ کے اخلاق کے رنگ میں خود کو رنگو، اپنے اوپر اللہ کے اخلاق کا رنگ چڑھاؤ۔ تو ہمیں تو صرف پیغام بھیجا کہ کوشش کرو جتنا کر سکتے ہو اتنا ہی کر لو، مگر جب اس کے اپنے محبوب کی باری آئی تو باری تعالیٰ نے خود اپنا رنگ اپنے مصطفیٰ پر چڑھا دیا۔ اور آپ کوئی ہم سے پوچھنا چاہے یا کوئی ڈھونڈنا چاہے کتابوں کے اندر کہ اللہ کے اخلاق کیا ہیں، کون سے اللہ کے اخلاق ہیں جس رنگ میں خود کو رنگے، تو اس کا جواب سادہ سا ایک ہے کہ جو خود کو اللہ کے اخلاق کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے وہ خود کو مصطفیٰ کی سیرت طیبہ کے رنگ میں رنگ دے۔
آقا کا رنگ ہی حقیقت میں خدا کا رنگ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت طیبہ عطا کرنے کے لیے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لبادہ بشری میں بھیجا، اور بھیج کر ہمارے لیے اعلان کیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا کہ مومنوں میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ تمہیں اپنا محبوب عطا کر دیا، بس آؤ اب میرے محبوب کو تکتے چلے جاؤ اور ان کی سیرت طیبہ کے رنگ میں خود کو رنگ کر اپنی دنیا بھی سنوارتے چلے جاؤ اور اپنی آخرت بھی سنوارو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اب تمہارے اعمال کے لیے، تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین ماڈل اور نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی سیرت اور سنت ہے، اور جو جتنا اس سیرت کے رنگ میں خود کو رنگتا چلا جاتا ہے بس وہ اتنا ہی اللہ کا محبوب بنتا چلا جاتا ہے۔ اب میں صرف ایک بات کر کے پھر اس مضمون کو اگلی نشست میں ہم کنٹینیو کریں گے کہ آقا کی یہ سیرت طیبہ کی اہمیت کو اگر سمجھنا ہو تو معروف آیت کریمہ ہے، آپ نے ہزاروں ہزار مرتبہ سنی ہوگی، مگر پھر غور کریں کہ باری تعالیٰ نے کتنی اہم بات کی ہے۔ فرمایا کل، محبوب اپنی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں فرما دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا اس سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فرمایا فاتبعونی، آؤ پہلے مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو، پہلے میرے نقش قدم پر چلو، پہلے میری سیرت طیبہ کو اپناؤ، پہلے میرے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بناؤ۔ اب دیکھیں آقا کی سیرت طیبہ کی اہمیت بتا رہا۔ فرمایا محبوب آپ انہیں بتا دیں کہ اگر اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، آؤ پہلے مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو، میری سیرت کا رنگ اپنے اوپر چڑھاؤ، میرے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بناؤ۔ تو آقا جب آپ کے نقش قدم پر چل پڑیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ہوگا یہ کہ پہلے تم اللہ سے محبت کے دعوے دار تھے، معلوم نہیں وہ دعویٰ قبول ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، تمہیں اللہ کی محبت ملتی تھی یا نہیں ملتی تھی، مگر جب میری اتباع کے دائرے میں آ جاؤ گے تو اس کا صلہ یہ ملے گا یحببکم اللہ، پھر اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے چشم تصور میں لائیں، اب یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو آقا کی سیرت طیبہ کے رنگ میں خود کو رنگ لے، اللہ اسے اپنا محبوب بناتا ہے۔ کیا بناتا ہے؟ محبوب۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ذرا سوچیں، اگر کسی شخص کو اللہ ہی اپنا محبوب بنا لے تو اس سے آگے بھی کوئی ڈگری پاس کرنے والی بچتی ہے، بندہ کہاں جانا چاہتا ہے؟ یعنی ہم تو ساری زندگی اسی کے لیے مارے ماری پھرتے ہیں نا کہ اللہ کے محب ہی بن جائے۔ وہ کہتا ہے محب کو چھوڑو، آؤ میں تمہیں اپنا محبوب بنانا چاہتا ہوں، مگر راستہ ایک ہے کہ خود کو مصطفیٰ کی سیرت کے رنگ میں رنگو، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بناؤ۔ فرمایا جب اتنا کر لو گے تو تم صرف میرے محب نہیں رہو گے، بلکہ میں خدا اعلان کر رہا ہوں کہ پھر تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اور اگر اللہ ہی بندے سے محبت کرنا شروع کر دے تو اس سے آگے کوئی اور ڈگری، کوئی سٹیپ، کوئی مقام طے کرنے والا باقی نہیں بچتا ہے۔ بندے نے اور کہاں پہنچنا ہے؟ رہ گئی پچھلی زندگی کی بات، اگر کوئی غلطی کر بیٹھے تھے، گناہ سرزد ہو گیا تھا، نافرمانی ہو گئی تھی تو مولا محبوب بنا لے گا، مگر تو ہماری سابقہ زندگی گناہوں سے لت پت ہے، تو اس نے ساتھ ہی آگے خوشخبری سنا دی۔ فرمایا پچھلی کی فکر نہیں کرو، آج سے خود کو مصطفیٰ کی سیرت کے رنگ میں رنگو، میں خدا اعلان کرتا ہوں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پچھلے گناہ ہوں گے تو بخش دیے جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے۔ آقا کی سیرت طیبہ کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ بندے کی کامیابی کا سلسلہ بھی ایمان کے بعد، دیکھو نا، جب ایمان پڑھ لیا لے آئے تو آغاز ہو گیا، ایمان بالآخر جنت میں لے جائے گا،
اب بندہ جہنم سے بچنا چاہتا ہے اور جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے اور جنت کے درجات حاصل کرنا چاہتا ہے، اونچے سے اونچے مقامات حاصل کرنا چاہتا ہے، تو جو جتنا کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے رنگ میں خود کو رنگتا چلا جائے گا، خدا اسے اتنا ہی بلند سے بلند تر مقام عطا کرتا چلا جائے گا۔ ان بلندیوں کے حصول کا ایک ہی راستہ، اور جن کو یہ سمجھ آ گئی تھی وہ روٹین کے اعمال تو کرتے ہی تھے، مگر ایسے ایسے عاشق بھی تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے ایک دن دیکھا کہ ایک جگہ پر اونٹنی کو گھما رہے ہیں اور گھماتے جا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا عبداللہ وجہ بھی نظر نہیں آ رہی، کیوں اونٹنی کو گھما رہے ہیں؟ تو جواب دیتے ہیں وجہ میں نہیں جانتا، بس میں نے تو اپنے آقا کو ایک دن دیکھا تھا، وہ اونٹنی کو گھما رہے تھے، میں تو یار کی وہ صدا کو پورا کر رہا۔ پھر ایسے ایسے عاشق بھی جو یوں دیوانہ وار آقا کی سیرت کے رنگ میں خود کو رنگتے ہیں۔ تو بس یہ بنیادی دو چیزیں ہیں کہ اگر صحیح معنوں میں حقیقی کامیابی کے طلبگار ہیں تو اللہ نے دو ہی تقاضے بیان کیے ہیں، ایک ایمان ہے، دوسرا اعمال صالحہ ہے۔ ایمان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ محبت، عشق اور ادب والا تعلق قائم کرنے کا نام ہے، اور اعمال صالحہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اگر یہ دونوں نسبتیں میسر آ گئیں تو سمجھو دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے اس کے مطابق عمل کر کے ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا